أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ कैसे हैं आप सब؟ उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम अफराद को अपनी हिफाजत और ईमान में रखे। आइए आपको एक सच्ची मोहब्बत की लाजवाल दास्तान सुनाती हूँ। अबुल आस और हज़रत ज़ैनब की मोहब्बत का वाक़या। अबू अल आस नबूवत से पहले एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब का हाथ मांगने आया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से कहा, तेरी खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राजी हो? ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुरा दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ ले गए और अबुल आस का रिश्ता ज़ैनब के लिए कबूल कर लिया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है जिसमें मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अबू अल आस से ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हो का बेटा अली और बेटी इमामा पैदा हुए। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है क्योंकि इनकी शादी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। आपने ऐलान फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अबू अल आस कहीं सफ़र में था। जब वापस आया तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुए तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर वो उठकर बाहर निकल गए और कहा कि तुम दूसरे अकीदे की हो चुकी हो, दूर रहो अब मुझसे। ज़ैनब खौफजदा होकर इनके पीछे पीछे बाहर निकलती हैं और कहती हैं, मेरे अब्बू नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबू अल आस बोले, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा होता है जो कि अकीदे का मसला था। ज़ैनब कहती हैं, मैं अपने अब्बू को जुटला नहीं सकती और ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे। वो तो सादिक और अमीन हैं। मैं अकेली नहीं, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। अबू अल आस ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता लोग ये कहें कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने अबाओ अजदाद को झुटलाया। तेरे अब्बू को मलामत नहीं करता हूँ, बस मैं अपनी कौम से दगा नहीं करूँगा। बहरहाल अबू अल आस ने इस्लाम कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि हिजरत का ज़माना आ गया और ज़ैनब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे मेरे शोहर और बच्चों के साथ रहने की इजाज़त देंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता रहा और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही रहे, यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबू अल आस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदर में लड़े। ज़ैनब ने अपने वालिद और शोहर के मुतल्लिक लोगों से पूछा, मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया, मुसलमान तो जंग जीत गए हैं, जिस पर ज़ैनब ने सजदाए शुक्र अदा किया। फिर शोहर के मुतल्लिक पूछा। लोगों ने कहा, इसको जंगी कैदी बना लिया गया है। ज़ैनब ने कहा, मैं अपने शोहर का फदिया भेज दूंगी। शोहर का फदिया देने के लिए ज़ैनब के पास कोई कीमती चीज तो नहीं थी, इसीलिए अपनी वालिदा का हार अपने गले से उतार दिया और अबू अल आस के भाई को देकर अपने वालिद की खिदमत में रवाना किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी का फदिया वसूल करके इनको आज़ाद कर रहे थे। अचानक अपनी जोजा हतीजा के हार पर नजर पड़ी तो पूछा, ये किसका फदिया है? ये अबू अल आस का फदिया है। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, ये तो हतीजा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ए लोगो, ये शख्स बुरा दमाद नहीं है, क्या मैं इसको रिहा कर दूं? अगर तुम इजाजत देते हो तो मैं इसका हार भी इसी को वापस कर दूं। लोगों ने कहा, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी नस्लें कुर्बान। आपने अबुल आस से कहा,
زینب سے کہو ختیجہ کے ہار کا خیال رکھے، اور پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کا حکم دے دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا جی میں واپس جاتے ہی بھجوا دوں گا۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا کہاں؟ ابو العاص بولے میں نہیں، تم اپنے ابا کے پاس جانے والی ہو۔ زینب بولی کیوں؟ ابو العاص بولے میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ انہوں نے فیصلہ بتایا ہے کہ کافر شوہر کے پاس مسلمان بیوی نہیں رہ سکتی۔ زینب بولی کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص بولے نہیں۔ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب نے قبول نہ کیے اور اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہیں۔ 6 سال بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچا۔ زینب کی ان پر نظر پڑتے ہی انہوں نے پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص بولے نہیں۔ زینب ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زا کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زا ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے تو یہ مجھے پسند ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو کہ یہ تمہارا خالہ زا ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ اب گھر جا کے زینب نے ابو العاص سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، وقت سے پہلے بورا کر دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدل دے، تم نے بہترین وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوا اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ میں تھک چکا ہوں اب جدائی سہتے سہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زا واپس آیا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد
زینب کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص زاروں کی طار بچوں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ بعد میں بھی لوگوں کے سامنے رو پڑتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد ہی ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ یہ ایک سچی محبت کی سچی کہانی ہے۔ اللہ کے لیے اپنی محبت تک قربان کر دینا ہے۔ اور ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہم لوگ نامحرم رشتے کے لیے اللہ کی ذات کو بلا بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی ایک